السلام علیکم اینڈ ویلکم ان سی ایس ایس پاکستان. اس لیکچر میں ہم سیلینٹ فیچرز آف دی امریکن کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں گے. یعنی کہ امریکہ کا جو آئین بنایا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے امریکہ کا آئین ماڈرن ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا یہ آئین بنایا جاتا ہے کیونکہ پوری ہی دنیا میں کالونیلزم یا ڈائناسٹک رول چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا کنٹری ہے جہاں پہ پاور لوکل پبلک کے ہینڈ میں آتی ہے. تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے ایک آئین بھی بنایا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن بھی بنایا جاتا ہے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے سائلنٹ فیچرز کیا ہے یا اس کی اہم خصوصیات کیا ہے، یہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. امریکہ کا جو آئین ہے اس کے امپورٹنٹ فیچرز کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا چیکس اینڈ بیلنس. امریکہ کے پاس کسی بھی ایک پرسنالٹی یا ایک باڈی کے پاس پاور نہیں ہے، بلکہ پاور یہاں پہ ڈیوائڈ ہے امنگ ایگزیکیوٹیو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری. تو یہ ہمیں پتا ہے ریاست کے تین مین پلر ہیں، یہ ایک دوسرے کو سرپاس نہیں ہونے دیتے. اکثر یہ پوچھ لیا جاتا ہے ایگزام میں کہ کن کے پاس زیادہ پاور ہے، یعنی کہ جوڈیشری، لیجسلیچر اور ایگزیکیوٹیو میں سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ تو کوئی بھی زیادہ پاورفل نہیں ہے، تینوں کا ہی ایک دوسرے پہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنٹرول رہتا ہے. پھر جو سیکنڈ فیچر آتا ہے امریکن کانسٹیٹیوشن کا، یہ بریف اور سمپل ہے. جو امریکہ کا آئین ہے یہ 12 پیجز اس کی لینتھ ہے، یعنی کہ دنیا کا سب سے چھوٹے کانسٹیٹیوشن میں سے ایک مانا جاتا ہے. تو یہ بہتر بات ہے کہ ایک ریاست کا آئین بھی اتنا چھوٹا ہے اور وہاں پہ کبھی بھی ڈیموکریسی کو نہیں ہٹایا گیا. تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے جب تک لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے، تب تک ریاستیں یہ زیادہ بہتر طریقے سے نہیں چل سکتی. پھر امریکہ کا آئین یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یعنی کہ 1767 میں جب امریکہ آزادی حاصل کرتا ہے پوری دنیا میں کالونیل ریاستیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں پہلی ڈیموکریسی سیٹ اپ ہوتی ہے. تو یہ پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اگر ہم ماڈرن ہسٹری کو دیکھیں تو یہاں پہ 27 امینڈمنٹ کی جا چکی ہے اب تک. پھر ڈوئل سٹیزن شپ. امریکہ کے جو سٹیزن ہے ان کے پاس دو سٹیزن شپ ہوتی ہے، ایک امریکن ریاست کی اور دوسرا جس اسٹیٹ میں وہ رہتے ہیں. فار ایگزامپل امریکہ کی 50 اسٹیٹ ہے، تو اگر کوئی شخص نیو یارک سے ہوگا تو اسے مانا جائے گا کہ یہ نیو یارک کا سٹیزن ہے، اور کوئی نارتھ کیرولینا، ساؤتھ کیرولینا، ٹیکساس، فلوریڈا، اوہائی، الاسکا، واشنگٹن، میساچیوسیٹس، جارجیا، پینسلوینیا، نیو جرسی یا کسی بھی ریاست سے ریلیٹڈ ہوگا تو اسے مانا جائے گا کہ یہ اس ریاست کا سٹیزن ہے. پھر امریکہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنتا ہے. سیکولر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ مذہب کو گراؤنڈ ریالٹی سے ہی مانا نہیں جائے گا، بلکہ سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے جو بھی مذہب کے بلیو ہے، جو بھی وہ مانتا ہے، چاہے فرقے اے کو مانتا ہے یا بی کو مانتا ہے، چاہے کسی بھی سیکٹ پہ بلیو رکھتا ہے، اس میں کوئی بھی زبردستی نہیں کی جائے گی. کیونکہ ہمیں پتا ہے اس ٹائم پیریڈ میں یورپ میں مذہبی تنگی بہت زیادہ تھی. جتنے بھی یہاں پہ سیکٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے تو یہاں پہ پروٹسٹنٹ کو اگر کہیں پہ کیتھولک ہوتے وہ ان کو تنگ کر کے رکھتے، اور کہیں پہ ریاستوں کے اپنے چرچ ہوتے تھے وہ ان کو فالو کیا جاتا تھا. یعنی کہ جو یہاں پہ پاورفل ہوا کرتا تھا وہ دوسروں کو ان کی مذہبی آزادی نہیں تھا دیا کرتا. لیکن امریکہ میں مذہبی آزادی ہے. کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ، کسی بھی فرقے سے ریلیٹڈ، سیکٹ سے ریلیٹڈ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور آپ کو فریڈم آف ریلیجن ملے گی. اور اس سے اگلا فیچر امریکن کانسٹیٹیوشن کا یہ ہے کہ سپرامیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ہوگا، یعنی کہ آئین یہ سب سے زیادہ سپریم مانا جائے گا. آرٹیکل 4 میں بھی یہ بات ڈیٹیل میں ڈسکرائب کی گئی ہے
اور یہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی بھی باڈی ہو، چاہے لیجسلیٹو ہو، ایگزیکیوٹیو ہو، یا یہاں پہ جوڈیشری ہو، اور کوئی بھی ورکنگ باڈی، سٹیزن کوئی بھی ہو، یا لا میکنگ ایجنسی کوئی بھی ہو، نو ون کین لا سرپاس لا اور نو ون کین بی پاس کنٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ کوئی بھی ایسا قانون پاس نہیں ہوگا جو آئین کے برخلاف ہو۔ اور اگلا فیچر امریکن کانسٹیٹیوشن کا آتا ہے کہ یہاں پہ اسٹرانگ فیڈریشن ہوگی۔ آرٹیکل 1 آف سیکشن 789 یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ جو امریکہ میں گورنمنٹ ہے یہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی، یعنی کہ ہم نے جیسے پہلے دیکھا یہاں پہ فیڈرل الگ سسٹم ہے اور اسٹیٹ کا الگ سسٹم ہے، لیکن جو 50 اسٹیٹ ہے یہ ایز کمپیئر ٹو فیڈرل یہ ویک ہے، تو یہاں پہ اسٹرانگ فیڈریشن آتا ہے۔ اور اسی اسٹرانگ فیڈریشن کے چلتے ہمارے پاس بلز آف رائٹ آتا ہے۔ بلز آف رائٹ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، فرسٹ 10 امینڈمنٹ یہاں پہ آتی ہے، جن میں امریکن کانسٹیٹیوشن میں جو فرسٹ 10 امینڈمنٹ تھی یہ آتی ہے، اور ان میں جو رائٹس ہوتے ہیں پیپل کے وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں۔ پھر امریکہ کا آئین بہت ہی ریجڈ ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ یہ سخت کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی بھی تبدیلی کرنی ہو، کوئی ترمیم کرنی ہو یا کوئی بھی امینڈمنٹ کرنی ہو تو اسے چلانے کا طریقہ ایک تو بہت ہی لمبا ہے اور اوپر سے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ 3/4 آف دا اسٹیٹ کی میجورٹی چاہیے ہو۔ فار ایگزامپل امریکہ میں 50 ہمارے پاس اسٹیٹس آتی ہے، تو ان 50 اسٹیٹس میں سے اگر 3/4 اسٹیٹ رضامند ہوں گی اسی لیے کوئی قانون پاس ہوگا، اگر یہ رضامند نہیں ہوتی تو یہاں پہ یہ قانون جو بھی لایا ہوگا امینڈمنٹ وغیرہ اسے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا۔ پھر ہمارے پاس سیپریشن آف پاور آتا ہے۔ سیپریشن آف پاور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ امریکہ جو ریاست ہے اس کے 3 مین پلر ہے، ایک جوڈیشری، ایک لیجسلیچر اور ایک ایگزیکیوٹیو۔ آگے چل کے ہم ان تینوں کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ایک دوسرے پہ ان کا چیک اینڈ بیلنس دیکھیں گے۔ پھر بائی کیمرلزم سسٹم آتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں کنیکٹیکٹ کمپرومائز کو، تو وہاں پہ کیا کہا گیا تھا کہ 2 ہاؤس ہوں گے، ایک اپر ہاؤس ہوگا سینٹ، جہاں پہ جو امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں ان کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی، یعنی کہ ہر 50 ریاستوں میں سے 2 ممبر آئیں گے، تو ٹوٹل یہاں پہ 100 نمبر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارے پاس لوور ہاؤس یعنی کہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو آتا ہے، یہاں پہ پاپولیشن بیسس پہ بات کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک ریاست کی 2 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے تو وہاں پہ زیادہ ممبر اس کے ہوں گے، اور اگر کسی ریاست کی 1 لاکھ یا 10 لاکھ پاپولیشن ہوگی تو ان کی ریپرزنٹیشن بھی یہاں پہ کم ہوگی۔ پھر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے یہ اپوائنٹ کرتا ہے ججز کو، اور جیسے ہی یہ اپوائنٹ کرتا ہے اسی پوائنٹ آف ٹائم کے بعد ججز ان کے ہاتھ سے اب آزاد ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ آئین کے اور قانون کے مطابق کریں گے۔ لیکن لیجسلیچر کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ آرٹیکل 1 آف سیکشن 6 کے تحت جو بھی سپریم کورٹ کا جج ہے اسے امپیچ کر سکے۔ تو یہ ہمارے پاس چیکس اینڈ بیلنس آتا ہے، یعنی کہ ایک کی پاور دوسرے پہ آتی ہے، دوسرے کی تیسرے پہ، اور تیسرے کی واپس پہلے پہ آتی ہے۔ پھر امریکہ کا آئین یہ یونیورسل سفراج کی بات کرتا ہے، کیونکہ امریکہ ایک ایسے ٹائم پہ بنا تھا جب پوری دنیا کالونیل سسٹم کے انڈر چل رہی تھی۔ ہمیں پتا ہے انڈیا بھی جو آج کا پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش ہے اسے انڈیا ہم کہتے ہیں، تو یہ برٹش کی کالونی ہوا کرتا تھا، لیکن اس ٹائم پہ امریکہ میں رائٹ ٹو ووٹ کی بات کی جاتی ہے، ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے، اور یہ جو کالونیلزم وغیرہ ہوتا ہے، ڈائنیسٹی وغیرہ، بادشاہت وغیرہ، ان کے خلاف یہاں پہ کام کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی تحریک بھی اگر چلائی جائے گی، کوئی بھی کام کروایا جائے گا، وہ ایک ہی دن میں یا راتوں رات کامیاب نہیں ہوتا، انہیں صدیاں دہائیاں لگ جاتی ہے۔ پھر یہ جو امریکن ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے یہ آگے یورپ میں آتا ہے، پھر یورپ سے آگے ہمیں پتا ہے انلائٹنمنٹ کی پوری ویو چلتی ہے، اور یہ ایشیا میں بھی آتا ہے۔ پھر ہمارے پاس امریکن آئین کا ایک اور فیچر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پاور کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ کسی ایک بندے یا ادارے کے پاس یا باڈی کے پاس پاور نہیں ہے، بلکہ پاور کو بہت زیادہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔
ہر ادارے کے پاس اپنی پاور ہے اور وہ اپنی آئینی پاور میں یا آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے. اور یہاں پہ جو پاور کانسٹیٹیوشن میں فیڈرل کو نہیں دی گئی وہ تمام پاور اپنی اپنی ریاستوں کے پاس یا اسٹیٹ کے پاس آتی ہے. پھر یہاں پہ ایک اور امریکن کانسٹیٹیوشن کا فیچر یہ ہے کہ اسپوائل سسٹم. یہ سسٹم بیسیکلی امریکن پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن نے یہاں پہ نافذ کیا تھا یا انٹروڈیوس کیا تھا. اس کے تحت کیا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی ہائی پوزیشنز ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بندہ اگر پریزیڈنٹ بنے گا، ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی کو فورن منسٹر لگائے گا، ڈیفنس منسٹر، ایجوکیشن، ہیلتھ منسٹر، بڑی بڑی کی پوزیشن دے گا. تو یہاں پہ کہا کیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو اسے اچھے لوگ لگیں گے ان کو یہ پوزیشن دے گا. لیکن یہاں پہ پاکستان یا انڈیا کی طرح نہیں ہوتا کہ کسی بھی اپنی جان پہچان کے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو ذرا سا بھی قابل نہ ہو، بس وہ امیر ہو، وڈیرا ہو یا کوئی بھی زمیندار ہو، اسے دے دیا جائے یا نواز دیا جائے. بلکہ یہاں پہ بھی جو امریکن پریزیڈنٹ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلی بات ہے یہ دی جاتی ہے، اور دوسرا وہ بندے بہت حد تک قابل بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ اس پالیسی کا یا اس اسپوائل سسٹم کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ فار ایگزامپل امریکہ میں ایک پریزیڈنٹ بنتا ہے، اب رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لہٰذا وہ ایسے بندے کو اپوائنٹ کریں گے جن کی رشیا میں اچھی رسپیکٹ ہوگی. تو اس سسٹم کا ایسے یوز کیا جاتا ہے، نہ کہ پاکستان یا انڈیا کی طرح جہاں پہ کسی بھی بیوقوف ڈفر انسان کو بس وہ امیر ہونا چاہیے، اس کے پاس فیکٹریاں وغیرہ ہونا چاہیے، انہیں لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو اس پرٹیکولر پوزیشن کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن یہاں پہ جس بندے کو لگایا جاتا ہے وہ A to Z اس پوزیشن کا ماہر ہوتا ہے. پھر امریکہ میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ آتی ہے. جیسے کہ ہمیں پتا ہے پاکستان اور انڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو پاور ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں جتنی بھی ریاستیں دنیا میں ہیں، جتنے بھی ملک انہوں نے ترقی کی ہے، ان میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں سعودی عربیہ، چائنا کو دیکھ لیں، رشیا کو دیکھ لیں، ٹرکی کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، تو ان تمام ملکوں میں ایک چیز کامن ہے کہ ان میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے. پھر ہمارے پاس ریپبلکنزم آتا ہے. ریپبلکنزم ایک ایسا سٹرکچر ہے جہاں پہ جو بھی قانون وغیرہ بنایا جائے گا، یہ پہلی بات لیجسلیچر بنائے گا. لیجسلیچر کون ہوتا ہے؟ جسے عوام اپنے ووٹ کے تحت منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، اور یہ جتنے بھی قانون بنائے جائیں گے یہ لوگوں کے مفادات کو دیکھتے ہوئے بنائے جائیں گے. کیونکہ ریپبلکنزم کے ٹائم پہ جب امریکہ آزاد ہوا تھا تو پوری دنیا میں بادشاہت تھی. جو بادشاہ ہوا کرتا تھا یا کنگ ہوا کرتا تھا، اس کے جو مرضی چلتی وہ قانون بنا لیا کرتا تھا، چاہے وہ عوام کے فیور میں ہو یا نہ ہو. لیکن ایلیٹ کلاس کے فیور میں ضرور ہوا کرتے تھے، کنگ کے فیور میں ضرور ہوا کرتے تھے. لیکن ریپبلکنزم میں جو بھی قانون بنے گا، ایک تو لیجسلیچر بنائے گا یعنی کہ آئینی اسمبلی بنائے گی، دوسرا عوام کے مفادات میں بنائے جائیں گے. پھر سوورینٹی آف دا پیپل، جو امریکہ کا آئین ہے، یہ اس بات پہ پورا زور دیتا ہے کہ جو سوورینٹی ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے. جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہے وہ لوگوں کی ہے، نہ کہ ریاست کی. ظاہر سی بات ہے جب تک لوگ یہاں پہ آزاد ذہنی سکون میں، پروٹیکشن میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی ریاست کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے امریکہ ایک تو دنیا کی سب سے پہلی ڈیموکریسی بھی ہے اگر ہم ماڈرن ہسٹری کو دیکھیں، اور یہ لوگ اپنے جو پاپولیشن ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، ان کو حقوق بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ظاہر سی بات ہے اپنی ریاست کو بھی ڈیلیور کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ دنیا کی بڑی پاور ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سپر پاور ہے. یہاں پہ ہم اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.